السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن مسلمان کی دنیا میں تکلیف ہٹائے گا، دور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور فرمائیں گے۔ اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، رعایت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالے گا، پردہ پوشی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائیں گے اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو اس حدیث میں 3 ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن بندے کو عزت ملے گی، حشر میں اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہو اور اس کے دل کو غم لاحق ہو اور وہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اگر کوئی شخص اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا، دور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف اللہ رب العالمین دور فرمائیں گے۔ یہاں دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تکلیف کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ آخرت کی تکلیفوں میں سے اللہ رب العالمین کوئی تکلیف دور فرمائیں گے، کیونکہ آخرت کی تکلیف یہ بہت ہی خطرناک اور ہیبتناک اور ہولناک ہے، اور ایسا پرخطر مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی، شوہر بیوی شوہر سے جو ہے بھاگے گی۔ کوئی وہاں پر کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی خبرگیری نہیں کرے گا، وہاں پر نفسی کا ماحول ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر ایک کے زبان پر یہی ہوگا، نفسی۔ آج میری جان بچ جائے، میں بچ جاؤں، باقی سارے لوگ مارے جائیں، انسان یہاں تک خواہش کرے گا۔ وہاں پر کوئی کسی کا جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہوگا، اتنا دردناک اور ہیبتناک وہ منظر ہوگا۔ اور اس خطرناک مقام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس دن سورج مخلوق کے بالکل قریب آ جائے گا، انتہائی قریب ہو جائے گا، فرمایا کا مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اور عربی زبان میں میل 2 طرح کا ہوتا ہے، عربی زبان میں میل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ میل جو سرمے دانی والی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے، اور ایک انسانی مسافت اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت ہی قریب آ جائے گا۔ اور اس حدیث کے جو
راوی ہیں عامر بن سلیم، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو ہے میل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 12,000 انسانی قدم، 12,000 انسانی قدم۔ بتائیے آج سورج جو ہے ہم سے کروڑوں میل کے مسافت پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، سورج کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جب ہمارے اتنے قریب آ جائے گا، 12,000 انسانی قدم کے فاصلے پر آ جائے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو اتنا قریب آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے اعمال کے مطابق، آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، اور فرمایا کہ کسی کو پسینہ لگام لگائے ہوئے ہوگا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے بتایا جس طریقے سے جانور کو لگام لگا دیا جاتا ہے، ایسے ہی لگام لگایا ہوگا۔ ایسا خطرناک جو ہے مقام ہوگا، منظر ہوگا، اور ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، لوگ قیامت کے دن ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، اور ننگے پاؤں ہوں گے، اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض، مرد عورت تب تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ ویسا نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو، بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ مارے ڈر کے لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف اور ڈر ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے کسی کے ننگے بدن کو نہیں دیکھے گا۔ اتنا جو ہے ہولناک اور دردناک جو ہے منظر ہوگا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ یوم القیامت لو علمت بحولہ لفررت من اہلی ومن اوطان، یعنی قیامت کے دن کے جو ہولناکی ہے، اس کی جو ہیبت ناکی ہے، اس کی جو خطرناکی ہے، اگر اس کا علم تم کو ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو تم اپنے اہل و عیال، گھر بار، وطن کو چھوڑ کر کے گھر سے بھاگ جاؤ گے۔ ایسے حالت میں اللہ رب العالمین جو ہے جو یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوگا، فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین جو ہے یہ جو تکلیفوں بھرے مراحل ہیں، گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہاں پر آخرت میں جو ہے دور فرما دے گا۔ اور دوسری چیز جو بیان کی گئی اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، رعایت دے گا، کوئی آدمی مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہے، اگر کوئی اس کو رعایت دے دے گا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے اوپر آسانی کریں گے۔ لہذا اگر کوئی آدمی مقروض ہے، تنگ دست ہے، تو اس کے اوپر سختی نہ کی جائے اور اس کی زندگی کو ایک دم تنگ نہ کیا جائے، اس کے اوپر زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے، مجبور نہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ مہلت مانگتا ہے، رعایت مانگتا ہے، تو اس کو رعایت دی جائے، اس کے اوپر نرمی کی جائے اور اس کے اوپر آسانی کی جائے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمح البیع والشراء واذا اقتضى، یعنی اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر رحم فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ کرے، جو خریدنے میں، بیچنے میں، خرید و فروخت میں اور قرض کا تقاضا کرتے وقت، قرض کو وصولتے وقت کیا کرتا ہے؟ نرمی کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، سامنے والے کے اوپر جو ہے تنگی نہیں کرتا، اس کو حرج میں نہیں ڈالتا، اس کو زیادہ پریشان نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کے اوپر رحم فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے قرض واپس لینا تھا، اور وہ جو مقروض آدمی تھا وہ قرض ادا نہیں کر رہا تھا، آپ سے چھپتا تھا، آپ کے سامنے نہیں آتا تھا۔ ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور قرض کا مطالبہ کیا، تو کہنے لگا کہ میں بہت تنگ دست انسان ہوں، میں بہت مجبور و پریشان حال ہوں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تو واقعی تنگ دست ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں بہت تنگ دست ہوں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یدع عنہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں، اس کی ہولناکیوں
اور وہاں کی پریشانیوں سے اس کو نجات دے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کے اوپر آسانی کرے، اس کے اوپر رعایت کرے، اس کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر جو تیسری بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر ایک مسلمان کو کسی کی غلطی، کسی کی کوتاہی، کسی کے عیب معلوم ہو جائیں تو اسے دوسروں کے سامنے اس کا چرچا نہ کیا جائے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان نہ کیا جائے، دوسروں کے درمیان اس کو شیئر نہ کیا جائے، بلکہ اس کو راز میں رکھا جائے اور اس کے عیب پر پردہ ڈالا جائے، اس کو چھپا لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کے عیبوں کو دنیا میں چھپائیں گے اور آخرت میں بھی تمام مخلوقات کے سامنے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے اور اسے ذلت و رسوائی سے بچا لیں گے۔ اس لیے جب بھی کسی کی غلطی یا کوتاہی یا کسی کے عیب ہمیں معلوم ہو جائیں تو اس کو چھپانا چاہیے۔ کسی کی غلطی، کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا یہ گناہ ہے، لیکن اگر کسی کے عیب ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو آدمی گناہ پر پھر دلیر ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا اور پھر کھلم کھلا گناہ کرے گا کہ چلو اب تو لوگوں کو معلوم ہی ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں سے چھپنے کی ضرورت کیا ہے، اپنی برائی کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے، اور اس طریقے سے آدمی کھلم کھلا گناہ کرے گا اور پھر دونوں گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ القائل الفاحشۃ والذی یشیع بہا فی الاثم سواء، کہ بری بات کہنے والا، برائی کہنے والا، برے کام کرنے والا اور اسے لوگوں میں شیئر کرنے والا، لوگوں میں اسے بیان کرنے والا، یہ گناہ میں دونوں برابر درجے کے ہیں۔ انسان جب کسی کے عیبوں کو باہر بیان کرتا ہے تو گویا کہ اسے اور بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے، وہ بگڑ جائیں گے اور پھر برائی کھلم کھلا کریں گے اور سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے بے حیائیاں پروان چڑھیں گی۔ اس لیے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو اس کو چھپا لیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کے عیبوں کو چھپائیں گے اور آخرت میں بھی چھپائیں گے۔ اور اگر آپ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے، اللہ رب العالمین بھی آپ کے عیبوں کو، آپ کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے اللہ ظاہر کر دے گا، اگرچہ آپ اپنے گھر میں ہو لیکن اللہ رب العالمین وہاں بھی آپ کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اسی لیے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے کوئی عیب نہیں ہے، جن کی کوئی غلطی نہیں، کوتاہی نہیں، لیکن جب انہوں نے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا شروع کیا، دوسروں کی کوتاہیوں کے اوپر انہوں نے نظر دوڑانا شروع کیا اور لوگوں کی غلطیوں کی تشہیر کرنی شروع کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عیبوں کو، ان کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے واضح کر دیا اور لوگ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے اندر غلطی ہے، جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں، جن کے عیوب ہیں، بے شمار ہیں، لیکن وہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے عیبوں کو چھپا لیا اور لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کمنٹس نہیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی عزت کی حفاظت ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ رب العالمین بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔